سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ کیا خوبصورت سہانی گھڑی ہے آج، کائنات میں ایک الگ روشنی ہے، فضا نیلی نیلی، ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاء میں طیور۔ ایک مبارک ہستی ہے جو رحمت للعالمین کی رحمت کے محور اور مصدر میں رحمت بن کر آ رہی ہے، یعنی رحمت کی ایک ایسی کڑی کہ جس کی جتنی تعریف بیان کی جائے کم ہے۔ اوصاف کیا ہیں نہیں بیان کر سکتا، اور اعمال کیا ہیں، کیا محنتیں ہیں، کس طرح سے اپنے کام کو انجام دیا ہے، تاریخ قاصر ہے کہ اس کو بیان کر سکے، مگر ہاں گاہے بگاہے کاوشیں کوششیں ہوتی رہتی ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی مختصر سی کڑی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ بنت علی ہیں، آپ جناب فاطمہ زہرا کی پیاری ہیں، آپ جناب حسن کی چھوٹی بہن ہیں، آپ سید الشہداء جناب امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ ان کی شریک کار ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے کیا بیان کروں کہ خدا کی محبوب ہیں، آپ عالمہ بھی ہیں، اور ایسی عالمہ کہ جو علم رکھتی ہے تو بابا سے گفتگو کرتی ہیں اور اپنے باپ سے محبت کے اس فلسفے کو بیان کرتی ہیں کہ بابا آپ کیا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو جناب حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں اپنی پیاری بیٹی سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ تو ثمرہ ہیں۔ تو جواب یہ آتا ہے کہ بابا دو محبتیں آپس میں کیسے یکجا ہو سکتی ہیں، آپ تو خدا کے بھی عاشق ہیں اور مجھ سے بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی یہ شفقت ہو سکتی ہے، محبت تو پھر محبت الہی ہے، اور علی جیسا تو صرف محبت کرتا ہے تو خدا سے۔ یہاں پر علی المرتضیٰ کی محبت آپ کے لیے مزید بڑھتی ہوئی دیکھی گئی ہے تاریخ میں، اور یہی نہیں، اگر تاریخ کو مختصر جملوں میں رقم کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا خوبصورت کسی نے کہا کہ حدیث عشق تو باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگری زینب۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرما، بہت ہی پیارے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نرم مزاجی، تحمل، برداشت کا پیکر بنے گھومتے ہیں، لوگوں کو بھی عشق اہل بیت کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی طرح سے تمام لوگوں کی عزت و تعظیم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لانے دیتے۔ مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے دوسرے مہمان کو، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کا باعث ہے کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ اس سے پہلے بھی دیگر پروگرامز میں الف لام میم ہی کے پلیٹ فارم سے آپ نے جو گفتگو کی، اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرنا آپ کا خاص ہے، ایسا لگتا ہے خاص عطا ہوئی ہے آپ کو کہ آپ اس منزل پہ گامزن رہیں، اور یقینی طور سے دین حقہ کی سربلندی کے لیے آپ ملک بھر میں اور دیگر جگہوں پہ ملک سے باہر بھی تشریف عمل رہتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ کمیل مہدوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب، آج جس شخصیت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا یوم ولادت ہے، کون ہیں آپ کا نام کیسے ترتیب پایا، کس نے آپ کا نام رکھا، وہ لمحات کیا تھے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جس شخصیت کے حوالے سے آج ہم یہ بزم سجا کر بیٹھے ہیں، کائنات میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا انتخاب رب العالمین خود فرماتا ہے۔ بے شک۔ ایک تو یہ وہ شخصیات ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جو نبی کی شان ہے وہ غیر نبی کی ہے، لیکن یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نبی سے جڑی ہر چیز کی ہمیں عزت و محبت کا درس خود ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں حضرت مریم ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا۔ اب دیکھیے کہ مصطفیٰ تو نبی ہیں، حضرت ابراہیم کو کہا گیا، حضرت نوح کو کہا گیا، خود خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ کہا گیا، یہ بھی مصطفیٰ ہیں، اور جناب سیدہ حضرت مریم بھی مصطفیٰ ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک نبی کی ماں ہے۔ تو ان شخصیات کا جو انتخاب ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ کسی ایک گھر میں وہ پیدا ہو گئے، نہیں۔ جس طرح اللہ نبی کو چنتا ہے، اسی طریقے سے اللہ نبی کے رشتہ داروں کو، والدین کو، ان کی اولاد کو چن لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
اب جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ، میرے ماں باپ ہماری ساری عزتیں ان کی چادر تطہیر کے ایک دھاگے پر قربان ہوں۔ ہم ان کے خاک کے ذرے اگر ہمیں سرمے کے طور پر مل جائے تو یہ سعادت کی بات ہے۔ ان کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ اولاد کون ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ حضرت سیدہ زہرا خود کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے نبیوں کی شان بہت بلند و بالا بیان کی ہے، لیکن ان کے نسب کی بات بھی قرآن مجید فرقان حمید نے کی، ان کے حسب کی بات بھی کی ہے۔ تو اب جب ہم حضرت سیدہ زہرا پاک کو دیکھتے ہیں تو سیدہ زہرا پاک وہ ہیں تو خاتون، لیکن وہ ایسی نوری خاتون ہے جو بشری لباس میں نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف فرما ہوئی ہیں کہ آپ کو کبھی کسی عورت والا عارضہ لائق نہیں ہوا۔ بطول ہیں آپ، اس لیے کہ میں اویس بھائی کل ہی ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں وہ بات کر رہے تھے، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پر وحی کی۔ تو اب جب شہد کی مکھی پر وحی ہوتی ہے وہ رس چوستی ہے، اور وہ رس چوسنے کے بعد جو کچھ اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور وہ پیٹ سے خارج ہوتا ہے، تو میں آپ اس خطے کے سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ اس کو یوں چاٹتے پھرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس پر القاء کیا۔ وہ وحی نہیں جو نبی پر ہوتی ہے، وہ وحی جو اس پر ہوئی، شہد کی مکھی پر ہوئی، اس سے جو کچھ نکلتا ہے ہم خالص، اور ہم کہتے ہیں 2000 زیادہ لے لو، ہمیں خالص دے دو، پھر ہم چاٹتے پھرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ارے جس شہد کی مکھی پر اللہ وحی کرے اور وہ وحی نہیں، اس کے پیٹ سے جو کچھ نکلے ہم اس کو چاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس میں شفا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس محمد مصطفیٰ پر اللہ نے 30 سپارے وحی کی، اور وہ وحی ہے جس کے متعلق قرآن خود کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اس وحی کو پہاڑ برداشت نہیں کرتے، سینہ مصطفیٰ نے برداشت کیا۔ اب اس نبی کی جو اولاد ہوگی، کیا وہ اولاد عظمتوں والی نہیں ہوگی؟ کائنات میں کوئی اور محمد کی اولاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور سیدہ زہرا کے گھر میں جو بچے پیدا ہوئے وہ حسن ہو یا حسین ہو، وہ سیدہ حضرت زینب ہو، ان کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہے۔ میں علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ، میں جو آپ بتا رہے ہیں کیا کمال ہے، نور علی نور، ایک کے بعد ایک، اور دہرایا کہ آپ کہہ رہے ہیں انتخاب کیا کہ جیسے مصطفیٰ کا انتخاب خود کیا ہے اور اسی لیے مصطفیٰ کا ہے، مگر علامہ صاحب ایک کیفیت سمجھ میں نہیں آتی۔ جناب حسن کی ولادت ہوتی ہے اور دیگر بچوں کی ولادت ہوتی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی جب ولادت ہو رہی ہے گریہ کر رہے ہیں رسول خدا، آنکھوں میں آنسو کیوں؟ یہ تو خوشی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گریے کی کیفیت آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی ہے۔ ان کے مصائب کو بھی اس وقت یاد کیا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کو بھی ان کی ولادت کے وقت ہی یاد کیا، اور کچھ جملات ارشاد فرمائے جو ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بند لکھا ہے جس میں انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان کیا ہے 5 مصرے، اور آخری مصرے سے مضمون مکمل بدل جاتا ہے۔ اچھا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، مدح حاضر پر ہے وہ یہ کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یاد کیا، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر۔ پھر فرماتے ہیں بیت میں کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ تو اب جتنے فضائل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان سب کی وارث ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ اسی خاطر ہے کہ آپ کے القاب میں جہاں عالمہ ہے، فاضلہ ہے، موثقہ ہے، عارفہ ہے، عابدہ ہے، آل علی ہیں، جب ولادت ہوئی ہے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری یہ نواسی خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے، لہذا ایک لقب بی بی کا شبیہ ہے خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہ۔
اور ساتھ ہی نائبۃ الحسین نائبۃ الزہرا ثانی زہرا، لہذا ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو وجہ ہے، اس لیے بی بی فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا لقب صدیقہ صغریٰ ہے، آپ خود زینب کبریٰ ہیں، آپ کی چھوٹی خار بی بی ام کلثوم زینب صغریٰ ہیں، یعنی یہاں پر رشتوں کا ایسا حسین امتزاج ہے کہ ایک بی بی کبریٰ ہیں تو ان کے بعد والی صغریٰ ہیں، اور پھر وہ خود جب کبریٰ ہیں زینب کبریٰ تو ان کی جو خواہر ہیں وہ زینب صغریٰ ہیں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائیں 5 جمادی الاول، ہم جو جشن منا رہے ہیں، پہلی شعبان المعظم بھی تاریخ میں ملتا ہے، 5 جمادی الاول بھی ہے، سن 6 ہجری۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ مجھ پر وحی الہی نازل ہو تب میں نام رکھوں گا، اچھا، جیسے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے اہتمام کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ جب خدا کا حکم ہوگا تب میں نام رکھوں گا، اور پھر نام رکھا زینب۔ زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت، یعنی جو علی جیسے کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان کے جو دنیا کا جو آسمان ہے اسے ستاروں سے زینت عطا کی ہے، تو ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شے سے زینت عطا کی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو مال اور اولاد سے زینت عطا کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کا ایک قول ہے اسی آیت کے ذیل میں، فرماتے ہیں کہ زینت الارض الرجال، زمین کی جو زینت ہے نا وہ جواں مردی ہے، یہاں فقط مرد مراد نہیں، جواں مردی ہے جو خاتون میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں تھی۔ تو زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی بن ابی طالب، یہ ان کا قول، کہتے ہیں کہ زمین کی زینت جواں مردی ہے اور جواں مردی کی زینت علی بن ابی طالب ہے، علی کی زینت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہٰذا اب آپ دیکھیے کہ فضائل میں وراثتوں کا کیسا ایک سلسلہ ہے کہ جو آ کے پہنچا ہے سب بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور ایسا لگ رہا ہے ایک دوسرے کا چہرہ بنے ہوئے، شبیہات ہے، کیا خوبصورت مقام ہے۔ میں یہاں بالکل بھی آپ کو ٹھہرانا نہیں چاہتا، وفا اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ مزید تشنگی کے ساتھ، مزید طلب کے ساتھ لوٹ کر آئیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ آج جس شخصیت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں غنیمت ہے، غنیمت ہے، بہت ساری باتیں جو کرنے سے تعلق رکھتی ہیں یہاں پہ کریں گے۔ لوٹ کر آئیے گا، فلامی میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو جناب زینب، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ آج یہ موضوع، یہ عنوان انہی کے نام ہے، ڈیڈیکیٹ کیا آج کے پروگرام کو آپ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ آپ کے عمل پہ ہمیں اپنے لیے کیا عمل بنانا چاہیے، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو کیا سیکھنا چاہیے، سبق کیا ہے، درس کیا ہے۔ آج ہم نے اس پہ پروگرام ترتیب دیا، مگر ایک سوال ہے، اور میں ہمیشہ بہت ہی بلا تکلف سوال پوچھتا ہوں، بالکل ایسے جیسے ایک جاہل ادنا سا فقیر سوال پوچھتا ہے۔ علامہ کمیل مہدوی صاحب، بہت ہی آجزانہ سا سوال بھی ہے، اور سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ جناب زینب جس طرح سے ہیں ویسی جناب ام کلثوم ہیں، دونوں دختر ہیں، دونوں بیٹیاں ہیں، دونوں بہنیں، مگر جناب زینب کا ذکر زیادہ سننے میں آتا ہے، جناب ام کلثوم کا ذکر نہیں کرتے ہوتے ہمارے برادر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس لیے کہ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو چاند وہ خود بخود اس کی روشنی کسی حد تک نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، ستاروں کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو بہرحال بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خاص الگ سے مقام ہے مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں میں۔ مولا علیہ السلام کی 14 بیٹیاں ہیں۔ بی بی زینب فقط اس لیے بافضیلت نہیں کہ وہ علی کی بیٹی ہیں، وہ تو یقیناً ہے، کیونکہ ان کی زیارت میں بھی جملہ ہے کہ سلام ان پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہیں، سلام ان پر کہ جو ولی اللہ کی خواہر ہیں، سلام ان پر کہ جو ولی اللہ کی پھوپھی ہیں۔ تو لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ ان کی علمی شخصیت، ان کا اس عالمہ غیر معلمہ ہونا۔ جب انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے پھوپھی جان، خدا کی قسم انت عالمۃ بلا معلمۃ وفہمۃ غیر مفہمۃ، کہ آپ وہ عالمہ ہیں کہ جیسے کسی دنیا کے استاد نے تعلیم نہیں دیا، آپ وہ سمجھنے والی ہیں، فہمہ ہیں کہ جنہیں کسی دنیا کے شخص نے آ کے نہیں پڑھایا، یعنی اس کا تعلق اس علم لدنی سے بنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ودیت فرمایا۔ لہٰذا جب وہ قرآن کی تفسیر کیا کرتی تھی کوفہ کی خواتین میں، تو کاف ہا یا عین صاد جیسے حروف مقطعات کی تفسیر بیان کرتی تھی کہ جس کا جو علم ہے وہ خدا کی، اس کی جو تعویل ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، الا اللہ والراسخون فی العلم، یا ان کے کہ جن کے سینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص علم راسخ کیا ہے۔ تو وہ جو علم ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ العلم ہے، علی باب العلم ہے،
اور علی یا مرتضیٰ کے ذریعے سے وہ خاص پہنچائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا تک. تو بہرحال بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بہت ہی عظیم الشان مقام ہے، لیکن اصل بی بی زینب سلام اللہ علیہ زینب کبریٰ ہیں اور یہ زینب صغریٰ ہیں. تو اس خاطر ہے کہ بی بی کی فضیلت، اور خاص طور پر ان کا عقیلہ ہونا. ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، جی، جیسے کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام علمدار کربلا، ان کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. جی جی جی. دیکھیں اگر ایک خاندان ایسا ہے کہ جس میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہ ہو، اور اس میں شاید کوئی پرائمری یا سیکنڈری بھی کر لے تو اسے کہتے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن ایک ایسا خاندان کہ جہاں پر سبھی عالم ہیں اور سبھی فاضل ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہلوانا بہت بڑی بات ہے. یعنی عقیلہ وہ کہ جن کی زندگی کا کوئی کام بھی عقل کے پیمانے کے بغیر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عقیلہ. عاقل اور عقیل ہونے میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے جو ناصر اور نصیر ہونے میں. عربی زبان کی لطافت ہے، ناصر اس میں فاعل ہے، نصیر صفت مشبہ ہے. فرق دونوں میں یہ ہے، ناصر وہ کہ جو مددگار ہے، کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے. نصیر وہ کہ جس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی نصرت کے بغیر نہ گزرے. لہٰذا سرکار ختمی مرتبت نے اپنے لیے ناصر نہیں مانگا تھا رب سے، نصیر مانگا تھا. اور رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ناصرہ نہیں، جو مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور نصیر عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو ایک لمحہ بھی یہ فرق ہے ناصر اور نصیر میں، اور یہی فرق ہے عاقل اور عقیل میں. عاقل وہ ہوتا ہے کہ ہم سبھی ماشاءاللہ عاقل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عقل کی نعمت عطا کی، لیکن ہم زندگی میں کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو عقل کے پیمانے پر پورا نہ اترے، اس لیے کہ ہم عاقل ہیں. لیکن جو عقیل ہے فقط نام کی حد میں نہیں، جو اس میں بامسمہ ہے، جس کا پورا وجود ہی اس عقل کے پیمانے پر ہے. تو عقیلہ بنی ہاشم جب، تو ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جہاں عقل کے بغیر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہو. اور عقل کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ عقل کا مطلب فقط مالی لین دین کے معاملات میں نہیں کہ بڑا عقل مند ہے. عقل کا مطلب فقط یہ نہیں کہ گھر کے خرید و فروخت میں بڑا عقل مند ہے. عقل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ معصوم نے تعریف فرمائی، اصل عقل کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے. یہ اصل عقل ہے. تو جس کے پاس یہ عقل ہے اور جس کی زندگی کا لمحہ بلمحہ اس کام میں ہے کہ مجھے اللہ کی بندگی کرنی اور جنت کو حاصل کرنا ہے، وہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. لہٰذا ان تمام مصائب کے باوجود بھی کہ جہاں اچھے خاصے شاید مردوں کا حوصلہ جواب دے جائے اور عقل کام کرنا چھوڑ دے اور زبان سے کچھ ادا نہ ہو سکے، ان حالات میں بھی پھر بی بی خطبہ بھی ارشاد فرمائے. اور جب ان پر طنز کیا جائے ظالم کی جانب سے، ابن زیاد کی جانب سے، کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ یہ کیا اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا، اور وہ قرآن کی آیت کا نعوذ باللہ استعمال کرے کہ اللہ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے تو ہمیں عزت عطا کی، اور آگے میں کیا کہوں اب کہ جب اس وقت بی بی نے فرمایا کہ مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، یہ معراج ہے، اس عقل کی معراج ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی کہ میں نے خدا کی جانب سے سوائے حسن و خوبی کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. جو مصائب ہیں ان پر صبر ضرور ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے. یہ وہی جملہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کی شہادت پر کربلا میں، کیونکہ شریکت الحسین ہے، بی بی کی زیارت میں ایک جملہ السلام علیکی یا عدیلۃ الحسین، عدیلۃ الحسین من خامس من اہل الکسا، سلام اس پر کہ جو حسین کی عدیلہ ہے، وہ حسین کے جو پنجتن میں سے پانچویں ہیں اصحاب کسا میں سے، ان کی عدیلہ، ان کی ہمسر، ان کی شریک. تو لہٰذا کربلا میں جو امام حسین نے کہا تھا نا کہ جب 6 مہینے کا بچہ ہاتھ میں کہا کہ میں خدا تیری رضا پر راضی ہوں، رضن بقضائک و تسلیما لامرک، وہی بی بی نے اپنے الفاظ میں فرمایا دربار ابن زیاد میں کہ ما رأیت الا جمیلا، اللہ کی جانب سے سوا حسن و خوبی اور جمال والی آنکھ پہ سلام کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. مفتی نوید عباسی صاحب، سلام ہے اس آنکھ پہ جو خوبصورتی خدا کو دیکھ رہی ہے اور مشاہدہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد شاکر بھی ہے، شکراً شکرہ کے جملے بھی کہہ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس دور میں کھڑے ہوئے افراد، میں اپنے گمان کو اس صدی میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ مردوں پہ ظلم ڈھائے جائیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، اس طرح سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے انتقام ہو، بغض ہو، حسد ہو، یہ سارے معاملات، مگر ایک خاتون کے اوپر کس طرح کے مظالم ڈھائے گا، اور اس خاتون نے کیسے سہے اور اس کے بعد شکر کیا شکوے کی بجا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قبلہ گزارش یہ ہے کہ پہلے ان باتوں کو شاید ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی افسانے ہوں، یہ کوئی داستانیں ہوں، کہانیاں ہوں کہ جناب اس طرح کا ظلم ہوا. لیکن عصر حاضر میں جب میں نے حضرت زینب پر نہیں، حضرت امام علی مقام پر نہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین پر نہیں، بلکہ ان کی اولاد میں 40ویں پشت میں آنے والے سادات پر جب عصر حاضر میں مظالم دیکھے تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ مظالم ان پر کیوں ڈھائے گئے. یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اصلاً یہ بادشاہوں کا اور اس زمانے کے ملاؤں کا
مقابلہ تھا عزت کے اصول کا، کیونکہ اللہ نے عزت، شرافت، یہ ساری چیزیں خاندان مصطفیٰ کو ودیت فرما دی تھی۔ تو اب اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عزت آپ نے تلاش کرنی ہے تو آپ حضرت عمار یاسر کی طرح ادھر کھڑے ہو جائیں، آپ حضرت ابو ذر کی طرح ادھر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ یزید لعین جس وقت تخت نشین ہوا تو اس کے تخت نشین ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ عزتیں اور عظمتیں ساری تو خاندان نبوت میں ہی نظر آ رہی ہیں۔ بے شک میں لوگوں کی گردنوں پر حکمران ضرور ہوں، لیکن لوگوں کی گردنیں سلام کے لیے تو حسین کے سامنے جھکی جا رہی ہیں، کہا بیعت کرو۔ دل تو وہی تو ہے۔ بیعت جو ہے نا وہ امام حسین کو کروانے کے لیے جو یہ آرڈر، یہ جو سب کچھ ہوا، یہ اصل میں یہ تھا کہ مجھے عزت تب ملے گی کہ جب یہ میرے ساتھ جڑیں گے۔ اور اس کے بعد اس خاندان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے یہ ہر دور میں ہوا۔ یہ سمرقند، یہ جو پرانا خراسان ہے، یہاں سے جو سادات آپ کے ہند میں آئے تو یہ اس زمانے میں بھی ہجرتیں ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ جب لوگ ان کی عزت کرتے تھے تو بادشاہوں کو اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آتی تھی۔ حسین ابن علی کو شہید کر کے، پورے خاندان کو شہید کر کے بھی یزید یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بول رہی کیسے ہے، یہ جو اتنے مظالم میں نے ڈھا دیے، اس کے باوجود ڈر، خوف، اس چیز کا ان کے قریب سے گزر نہیں ہوا۔ ہوتا کیسے؟ وہ شیر خدا کی بیٹی ہے، وہ جناب سیدنا امام حسن کی بہن ہے، امام حسین کی بہن ہے۔ تو یزید اور یزید کے ساتھی تو ان کو جھکانا چاہتے تھے، اتنے قتل کروا کر بھی، اتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کر کے بھی، جو ان کی تمنا اور ذاتی خواہش تھی کہ یہ جھک جائیں گے، وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں، وہ ڈرے نہیں، بلکہ ابن زیاد ہو یا یزید لعین خود، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بتایا کہ تم کیا کر سکتے ہو، ہم اس نبی کے نواسے جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جن کا نام اذان میں لیتے ہو۔ اور وہ امام زین العابدین کا خطبہ جو اس ظالم نے رکوایا تھا نا، جب اذان دلوائی تھی تو کیا کہا تھا انہوں نے یہی تو کہا تھا، اے یزید یہ میرے نانے کا نام ہے، تیرے نانے کا نام نہیں ہے۔ مطلب اس وقت ان کو اصول اقتدار اور اصول عزت چاہیے تھا، اقتدار حاصل ہونے کے بعد بھی عزتیں ان کا مقدر نہیں بنی تھی اور بن بھی نہیں سکتی تھی، اور عزتیں آج بھی اس خاندان سے جڑی ہوئی ہیں، اور جو ان سے جڑ جاتا ہے اسی کے لیے عزت اسے ہے، مل اسی کے لیے عزت ہے۔ انہوں نے جب اسکت کہا تو پورے دربار میں خاموشی سے چھا گئی، یہاں تک کہ جو پرندوں اور بانگ دینے والے جانوروں کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹیاں ہیں ان میں بھی سکت ہو گیا، خاموشی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں احترام، وہ جو خدا دیتا ہے اپنے خاص بندوں کو، اسے کہتے ہیں معیار، اسے کہتے ہیں وہ عہدہ جو خدا خاص طور سے دیتا ہے۔ میں لوٹ کر آؤں گا، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں اور اس نیت کے ساتھ لے رہا ہوں کہ آپ جڑے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کے گھر کے حرم والے جناب زینب کی کنیز بن جائیں تو آج کا پروگرام سنیں، کیونکہ آپ کے لیے مثال ہے اور یہی مثال معاشرے میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ لوٹ کر آئیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ سلام عصمت زہرا کے ورثہ دار، سلام۔ ہم آپ پہ اس لیے بھی سلام بھیجتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اپنی ذات کو دیکھنے کی اور اس میں تنوع لے کر آنے کی اور اس کو تقویت دینے کی، اگر اچھائی کی طرف گامزن ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ اپنی ذات کو بہتر بنا سکیں۔ شہادت کے حوالے سے مختلف آ رہا ہے۔ پہلے بات تو مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا علامہ صاحب، ولادت کے حوالے سے بھی مختلف تاریخ کی یہ دن، یہ ایام کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا، اور پھر شہادت میں کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ واپس دمشق گئی ہیں، شام گئی ہیں، کیا معاملہ، کیا ماجرا؟ اہل بیت عصمت و طہارت کے خانوادے میں مستورات کے حوالے سے معلومات کا باہر آنا یہ اتنا عام نہیں ہوتا تھا۔ اس خاطر ہے کہ آپ کو روایات میں یہ بھی اختلاف ملے گا کہ مثلا مولا علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں، یا مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ سادات گھرانے میں خود اس یہودی کا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے ہمسائے میں زندگی گزارتا رہا کوفہ میں 4 سال تک، اس نے یہ کہا کہ میں نہیں جان سکا کہ اس گھر میں کوئی مستور بھی رہتی ہیں یا نہیں رہتی۔ اللہ، تو اس خاص پردے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نکلی بھی ہیں مدینہ سے اپنے بھائی کے ساتھ، تو اس وقت خود میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی ہے کہ
پہنچی جو ہی ناقے کے قری دختر حیدر، تو خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبتے پیمبر، اور فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، اور تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، اور فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ تو جہاں پر یہ سارا حصار ہو تو وہاں ولادت ایگزیکٹ اس کی کیا تاریخ تھی، اس میں 2 روایتیں 3 روایتیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے شہادت کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہو سکتی ہیں، اور شہادت کے بارے میں یہ جب مدینہ سے واپس تشریف لے گئیں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ کیوں تشریف لے گئیں دوبارہ، اس میں 2-3 آرائیں۔ اچھا، خود بی بی کے مزار مقدس کے بارے میں اور ان کی قبر مطہر کے بارے میں بھی 2-3 آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ شام میں جو معروف ہے اور جو زیادہ معتبر ہے وہ یہی ہے کہ شام میں زینبیہ میں ان کا حرم ہے۔ ایک روایت مصر کی بھی ملتی ہے، وہاں پر بھی زینبیہ ہے، وہاں پر برادر اہل سنت جتنے وہاں موجود ہیں بڑے ادب احترام سے وہاں جاتے ہیں۔ ایک روایت خود جنت البقیع کی بھی ہے، جنت البقیع مدینہ میں، کہ جہاں ان کی قبر مطہر ہے۔ تو یہ 3 الگ الگ روایتیں، زیادہ معتبر زیادہ مشہور شام کی ہے۔ بی بی اس لیے وہاں گئیں کہ جب واپس تشریف لائی تھی کربلا کے بعد کوفہ اور شام، اور جب دوبارہ مدینہ پہنچی تھی تو وہاں اب مصائب کا ذکر کرتی تھیں جو امام حسین علیہ السلام پر گزرے، جو خود ان پر کوفہ اور شام کے جو معاملات تھے، اور مدینہ کے لوگوں میں ایک آہستہ آہستہ انقلاب کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اور ایک شرمساری کی کیفیت تھی کہ ہم نے نواز رسول کو کیوں تنہا چھوڑا۔ اسی خاطر ہے کہ انہوں نے یزید کے گورنر کو بے دخل کر دیا تھا، جس پر یزید نے حملہ کیا مدینہ میں، اور تاراج کیا گیا مدینہ کو۔ واقع ہررہ پیش آیا کہ جہاں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے نعوذ باللہ من ذالک، اور 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح قرار دیا گیا فوج یزید پر۔ تو عصمتیں پامال ہوئیں، مال و اسباب لوٹا گیا، قتل و غارت گری ہوئی۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یزید کو یہ خبر نہیں تھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کس طریقے سے حسینیت کا پیغام پہنچا رہی ہیں؟ تو ایک تاریخ کا پہلو یہ ہے کہ باقاعدہ انہیں پھر سے جلا وطن کیا گیا مدینہ سے، اور جب جلا وطن کیا گیا تو ان کے جو شوہر تھے عبداللہ ابن جعفر طیار، اچھا یہ بات ہی غیر معقول ہے کہ جو آپ نے جو سوال کیا تھا طلاق وغیرہ کے معاملات میں، اس لیے کہ ان کے ازدواج میں یہ شرط رکھی گئی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف سے، ازدواج میں بات تھی کہ میں آپ کی تابع ہوں زوجہ ہونے کی حیثیت سے، لیکن جب میرے بھائی حسین سفر کریں گے تو میں اس میں خود مختار ہوں حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کے۔ تو یہ تو نکاح ہی کے موقع پر بات طے ہو چکی تھی، اور عبداللہ ابن جعفر طیار نے اس وقت بھی جب بی بی نے بہرحال اجازت طلب کی کہ آپ میرے شوہر ہیں تو آپ جو حکم دیں، تو فرمایا تو انہوں نے کہ آپ میری زوجہ ضرور ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، میں آپ کو کوئی امر نہیں کر سکتا، میں آپ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ زہرا کی بیٹی ہیں سلام اللہ علیہ۔ تو اس بیوی کو جلا وطن کیا گیا۔ پھر بیوی دوبارہ سے شام آئی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ایک متمول شخص تھے، صاحب ثروت تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ساتھ میں مدینہ میں قحط بھی شدید تھا، ان کی زمینیں بھی تھیں، مصر میں بھی تھیں اور شام میں بھی تھیں، لہٰذا وہ دوبارہ وہاں پر شام میں آ گئے۔ اس دوران یزید خود واصل جہنم ہو چکا تھا، قتل ہو چکا تھا، لیکن بہرحال یزیدیت کے آثار تو وہاں پر تھے۔ تو بی بی وہاں اس درخت پر کہ جہاں حسین علیہ السلام کا کٹا سر لٹکایا گیا تھا شام میں، وہاں بیٹھ کر نیچے گریا کیا کرتی تھی۔ تو لوگوں کو یاد آتا تھا کہ اچھا حسین پر یہ ظلم ہوا تھا یہاں پر۔ دیکھیں امام حسین نے حسینیت نے اسلام کو بچا لیا، اور بی بی زینب نے حسینیت کو بچا لیا۔ اگر بی بی نہ ہو تو حسینیت کا پیغام پہنچانے والا ہی کوئی آگے نہ ہوتا، کربلا ہی میں ختم ہو جاتا امام حسین السلام کا میسج۔ کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں جس بی بی نے اس پیغام کو پہنچایا ہے وہ شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ، لہٰذا وہاں بیٹھ کر گریا کرتے، اور خود بی بی کا گریا ہی ایک ظالم کے خلاف احتجاج تھا کہ یہاں پر میرے بھائی کا کٹا سر لٹکایا گیا تھا۔ بعد میں ایک تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ بیلچے سے حملہ کیا گیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اور ان کے سر اقدس کو زخمی کر دیا گیا۔ تو یہ فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے، بیٹوں کے ساتھ فقط نہیں، بیٹیوں کے ساتھ بھی ہے کہ جو درباروں بازاروں میں گئی ہیں، رسن بستہ ہیں، قید ہیں کے عالم میں ہیں، اور پھر آخر میں شہادت اس طرح سے ہوئی۔ اور آخر میں عبداللہ ابن جعفر طیار سے روایت ہے کہ وہ ایک بستر پر بی بی تشریف فرما رہتی تھی، اور ایک کرتا تھا ان کے پاس جس کو سینے سے لگائے یا حسین کہتی رہتی تھی، اور عبداللہ ابن جعفر طیار یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی حسین کا خون بھرا کرتا تھا کہ جو بی بی لے کر آئی تھی کربلا میں۔ جی مدینہ منورہ سے جب شام آئی تو شام میں جب بی بی کا وقت آخر تھا اس وقت کی یہ بات ہے جو آپ نے جب یہ کرتا وہی تھا جو جناب اپنے مادر کی قبر پہ جا کے انہوں نے رکھا۔ جی وہ وہی کرتا تھا جو کربلا سے لے کر آئی تھی۔ بہت شکریہ میں کہنا چاہوں گا علامہ کمیل مہدوی کو، مفتی نوید عباسی کو، اور خواتین حضرات آپ کو بھی جس تحمل کے ساتھ آپ پوری گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے، اس کے لیے صبر بھی چاہیے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہوں گی۔ شہادت کا واقعہ بھی آپ نے سنا، میں بس کچھ لمحوں میں آپ کے سامنے خطبے کا ایک مختصر سا حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں جرت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ تو یزید کو مخاطب کر کے جانتا ہے جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور پھر بھی بھرپور کوشش کر لے، مگر
تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا. یعنی وہی بات جو مفتی صاحب نے کہی کہ تقویت کوشش کی جا رہی ہے کہ عزت کو پا لیا جائے, اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتا کوئی. اور پھر آخری یہ حصہ بہت معنی خیز ہے کہ ظلم کی انتہا کر دے, ہمیں صبر کی انتہا کریں گے. اور دیکھنا یہی لوگ جو تیرے مشیر ہیں, تیرے ساتھ ہیں, جو تجھ سے وعدے کر رہے ہیں, جو تیرا ساتھ نبھا رہے ہیں, تجھے بتدریج چھوڑتے جائیں گے اور تجھ سے دور ہو جائیں گے. اور جب منادی ندا کرے گا ظالم اور ستم کرنے والوں کے لیے خدا کی لعنت ہے, تو صف اول میں کھڑا ہوگا. یہ ایک لمحہ بھی ہے آج کے ظالمین کے لیے کہ سوچیں, کیونکہ ڈھیل دی جاتی ہے ظالمین کو, مہلت دی جاتی ہے کہ وہ سوچ کے لوٹ کر آئیں اور اپنے اندر اگر بہتری کر سکتے ہیں تو کر لیں. وقت ہے, اس سے پہلے کہ وقت نہ رہے. میں آپ تمام لوگوں کو اس پیغام کے ساتھ اجازت لوں گا اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں. Hare